کروں بات؟ السلام علیکم جی. میں 2024 اکتوبر میں فرسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب کو ملی تھی کلینک پہ, اور میری ڈائگنوسس تھا کہ مجھے کڈنی میں ٹیومرز ہیں, رائٹ میں بھی لیفٹ میں بھی, اور میرے سی ٹی اسکینز وغیرہ ہوئے تھے سارے, تو کینسرس تھے, اور سیکنڈ سٹیج کینسر کا ڈائگنوز ہوا تھا, اور ڈائبیٹک بھی ڈکلیئر ہو گئی تھی اسی وقت سڈنلی, اور بی پی کا بھی ایشو تھا. ویسے اور بھی بہت گائنی کے ایشوز تھے بچپن سے. آئی ایم 58 ایئرز اولڈ, 3 بچے ہیں ماشاء اللہ میرے ویسے, اور میں فرسٹ ٹائم یہاں آئی تھی 2 اکتوبر 2024. تو مجھے سر نے ہی دعا کرائی تھی. وعلیکم السلام. تو فرسٹ ٹائم تو میں 26 سپٹمبر کو, کیونکہ جب میرا ڈائگنوسس ہوا تھا تو مجھے جب رپورٹس ملی تو آئی واز ان اے شاک کہ اب میں کیا کروں گی. اور میں سر کو ویڈیوز کے تھرو کووڈ سے بھی پہلے کی فالو کری تھی, بٹ مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کو کانٹیکٹ کروں. نہ میں نے نعمان کو, اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتایا تھا, بٹ میں خود سنتی تھی اور لرننگ, اور بہت انسپائرڈ تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ ریلیٹیبل ان کی باتیں مجھ سے, اور بہت مجھے اپنے اندر بہت چینج فیل ہوتا تھا جو میں بات سنتی تھی جب سر کو اور پورے انوائرمنٹ کو, سسٹم کو. بٹ میں نے سورہ رحمان میں سنتی ہی رہتی تھی, مطلب اس طریقے سے نہیں سنتی تھی. مجھے اس جب بھی کوئی پریشانی یا کچھ ہوتی تھی بس ایک دفعہ سن لی, اور پانی پینے کا مجھے نہیں پتہ تھا کانسیپٹ, اور اس میں سنتی تھی اور میں سو ہی جاتی تھی. اور مجھے اس وقت یہ کینسر ڈائگنوز نہیں ہوا تھا, 4 ایئرز بیک, کووڈ پلس, اور وہ مجھے جو ڈسٹریس ہوتا تھا اس کے لیے میں بس سورہ رحمان سن لیتی تھی. تو پھر جب یہ ہوا تو پھر میں نے نعمان کو کہا کہ یہ سرجری نہیں میں نے کرانی. سب جگہ امریکہ, لنڈن, پتہ نہیں کہاں کہاں بچوں نے رپورٹس بھیجی, SIUT اور شوکت خانم, اور جہاں جہاں کر سکتے تھے بچے, مطلب بڑے بڑے بچے ہیں سارے, 2 تو میرڈ ہیں, ایک چھوٹا ہے. تو وہ اپنی کر رہے تھے پرفارمنس, سب بتا رہے تھے. تو نعمان نے کہا تم مجھے سچ بات بتاؤ, تم کو کون سا علاج کا طریقہ کرنا ہے؟ تو میں نے کہا یہ نمبر ہے اور ان کو ذرا کال کرو, اور اس کے بعد ہم فارورڈ موو کریں گے جو بھی ہوگا. تو کہتا ہے نعمان نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر محمد جاوید احمد, اور میں ان کو دیکھتی ہوں یوٹیوب کے اوپر. تو تم بس یہ رپورٹ ساری ہیں, اور پہلے فون کرو. اگر انہوں نے اٹھا لیا تو بس پھر تو سمجھو ہمارے بارے نہیں آ رہے ہو گئے. تو الحمدللہ پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اور میں نے کوئی سرجریز نہیں کرانی, کیونکہ میرا جو آپریشن ہونا تھا لیفٹ کڈنی کا وہ فٹ لانگ تھا, بہت بڑا تھا. آئی ہیڈ ٹو لوز 60% آف مائی لیفٹ کڈنی, اینڈ دا رائٹ کڈنی واز آلسو کمپرومائزڈ. اور اچھا پھر لکیلی کیا ہوا کہ نعمان نے فون, اچھا میں تو کہوں فون ملانے لگوں اور پھر چھوڑ دوں ڈر کے مارے نا, کیونکہ میں ڈرتی ہوں ان سے بہت زیادہ, بہت پہ زور ہے. تو پیار بھی بہت کرتی ہوں اور ڈرتی بھی بہت ہوں. تو نعمان نے کہا تم مجھے دو, میں کرتا ہوں. اچھا نعمان نے لے لیا فون, اور نعمان نے نمبر ملایا, اور میں نے کہا وہ کبھی فون نہیں اٹھائیں گے, کبھی بھی فون نہیں اٹھائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے 2nd 3rd پہ بیل پہ فون اٹھا لیا. اب ہم دونوں اپنے روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو بٹ مجھے لگتا تھا کہ وہ اٹھانے والے ہیں فون, جو کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی. تو نعمان نے کہا ہیلو سر. جب نعمان نے ہیلو سر کہا میں گئے, اب تو میں نہیں بچوں گی. بس اس کے بعد پھر نعمان نے بتایا سارا کہ میری مسز کی طبیعت خراب ہے, ایسے ایسے سارا کچھ, اور سر پلیز اس سے بات کر لیں. تو سر نے کہا اچھا کرائیں بات. تو میں نے جلدی سے فون لیا. میں آئی اسٹل ریممبر, میں ابھی پھر اسی کیفیت میں جا رہی ہوں. آئی واز ٹریمبلنگ. اب نام کیا ہے, پتہ نہیں کیا بول رہی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے لگا تھا کہ میں
ऑडियल है, मैं आमने सामने सर हैं और मैं हूँ बस. फ़ोन की आवाज़ मेरी ना आहिस्ता, वैसे मेरी आवाज़ बड़ी गरजदार है, टीचर रही हूँ 10 साल, तो बट मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी केव में से बोल रही हूँ, बिल्कुल नीचे मेरी आवाज़ चली गई. खैर मैंने सर से बात की, बताया अपना सारा कुछ कि ये है. अच्छा क्या है बताओ. फिर नुमान का बताया. अच्छा मियाँ क्या करते हैं? बैंकर हैं. कहते हैं अच्छा बैंकर की बीवी हो, ठीक है अब तो फिर तुम्हें पे बैक करना पड़ेगा. मैंने कहा करे कोई और भरूँ मैं, बस मैंने ये कहना था. तो सर ने कहा अच्छा आंखें बंद करो. तो बस मैंने आंखें बंद की और वहीं उसी वक्त ही बस दुआ हुई मेरी. विद इन आई थिंक सेकेंड्स, मुझे सेकेंड्स का भी नहीं पता. आई डोंट नो वे वाज आई, मैं कहाँ थी, क्या था, क्या हो रहा था. और बस, और बिल्कुल ऐसे क्वाइटनेस थी, खामोशी हो गई और मैं बस सुनती जा रही हूँ, सुनती हूँ. दुआ 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 थी, दुआ ही थी. और बस उसके बाद फिर दुआ ख़त्म होगी. मैंने कहा खुदा हाफिज़, फ़ोन बंद कर दिया. और फिर उसके बाद बहुत मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जितनी मैं इतनी डिहाइड्रेटेड थी, वैसे लग रहा था कि मुझे री एनर्जाइज में हो गई थी बिल्कुल. और मुझे लगता कोई मैं नहीं थी, कोई और ही मेरे अंदर से कुछ जनरेट हो रही थी एनर्जी. मैं नुमान ने मुझे उस वक्त देखा, मैं और नुमान ही थे, शुक्र है बच्चे नहीं थे उस वक्त कहीं कोई. तो नुमान ने कहा अब तुम ठीक हो जाओगी. उसको पता था कि ये यही केस है, तो पुराना पापी. तो उसने कहा कि बस अब ये सही हो जाएगी. फिर पानी शानी बाबा ने पिलाया मुझे सब कुछ. तो मैं कहूँ बस चलो ठीक है मैं सही हो गई हूँ, सही हूँ. मुझे लगे कि मैं बस ऐसे ऐसे घूमूं गोल गोल एक्साइटमेंट में. और मतलब पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, धमाल डालूं या मैं डांस करना शुरू कर दूं, या मुझे कुछ हो रहा था कि जैसे मैं किसी कैद से ना निकली हूँ यूं करके, बस जोर से. तो बस फिर मैंने अपने दरवाज़ा शवाज़ा खोला, कम रूम का बाहर की ऑक्सीजन ली, थोड़ी सी पानी शानी पिया. ये तो मेरी दुआ का था सारा एक्सपीरियंस उस वक्त का. मुझे याद है अभी भी कि इट वाज 11:11 एग्जैक्ट थे. और पूरा वो टाइम वो थे. मैंने जल्दी वो तस्वीर भी अपनी बल्कि उस फ़ोन पे खींची जब मेरी बात हुई, तक कि वो मेरी मेमोरी रहे, बड़ी चेरिश्ड मेमोरी है मेरी. फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि खुरम से टाइम लो क्लिनिक का, क्योंकि मुझे क्लिनिकल एडवाइस और दवाइयों की भी ज़रूरत थी. फिर हम सर के पास गए, फिर वो चलता रहा. फिर दुआ में भी सर ने कहा कि आना तुम. फिर वहाँ से दवाई लेके फिर मैं यहाँ आई. इनसे सबसे पहले मिली थी मैं, आज भी वहीं बैठी हुई जहाँ उस दिन बैठी थी. और बस फिर चलता गया. और मेरी इतनी शॉर्ट स्पैन की जर्नी है, बट मैंने इतना लर्न किया और इतनी मैं अमेंड हुई हूँ, मैं खुद इतनी अमेंड हुई हूँ. मैं बहुत, मतलब हम पठान लोग हैं और दुरानी फैमिली से हैं, और हम बहुत गुस्से के तेज़ हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड मैं बहुत हूँ. लेकिन अभी मैं 3 महीने से गई हुई थी कराची, मेरी बेटी के घर बेबी हुआ है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शी हैड अ सन. तो मैं 3 महीने से यहाँ नहीं थी, अभी 2 दिन पहले खाली वापस आई हूँ. तो और मैं अब भूल गई हूँ सब कुछ. हाँ क्या बोल रही थी, भूल गई हूँ. कहाँ थी मैं? गुस्सा बहुत ज़्यादा था, उफ. लेकिन जब मैं कराची 3 महीने रही हूँ, मुझे आता था गुस्सा, और बस मैं सर की शक्ल देखती थी, मैं कहती थी या अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले, प्लीज़ इस गुस्से को भगा दे. बस ये होता था. और मैंने दुआएं, पहले मैं शाये होती थी दुआ कराने से. जब मैं लाहौर में थी ना 2-3 महीने सर को मिलने के बाद, तो जब मैं लोगों को मिलती थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं दुआ कराऊं, लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. कुछ अपनी रेपुटेशन सोचती थी कि हाय मुझे तो कोई इतना नहीं समझता कि मैं किस मुंह से दुआ कराऊं. जब मैं कराची गई ना, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे दुआ करानी चाहिए. फिर मैंने 2-3 लोगों को दुआ करी. वो काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी, तो वो फौत हो गए बेचारे तीनों. लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और वो उनकी फैमिली उनको संभाल के बहुत तकलीफ़ में थी, और वो लिटरली तकलीफ़ में थे. तो अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश कर दी, और 3 पीपल ये हुआ. और एक मैं मेरी बहन के घर में पेट था,
ان کا بڑا پرانا جرمن شیپرڈ تھا, تو وہ بھی بیمار ہو گیا جس گھر میں رہ رہی تھی. تو اصل میں یہ میں کتوں سے بہت ڈرتی ہوں. تو جب وہ خریدا گیا تھا, بیبی جب لیا تھا, تو جب وہ لائے تھے تو میں نے کہا اس کو کیوں لے کر آئے ہو, کیوں رکھتے ہو تم یہ کتے, یہ کیونکہ میں خود ڈرتی ہوں کتے سے. یہ 7 سال پہلے میں نے کہا تھا, اور جب میں پھر گئی تو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا. تو میں اپنے آپ کو گلٹی یہ سمجھتی تھی کہ یہ میری وجہ سے بیمار ہو گیا, کہ میں آ گئی ہوں, وہ کتے کو بھی میں نے مار دینا ہے. تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. خیر وہ بیچارہ گیا ویٹ کے پاس, تو میں گھر میں تھی اور ویٹ کے پاس ہمارا وہ تھا بولٹ. تو کیا ہوا کہ وہ میری بہن مجھے فون کری کہ کچھ کریں آپ دعا کریں. میں نے کہا اچھا سورہ رحمان سنا دو, میرے پاس تو ایک ہی تھیراپی ہے. ہاں تو اللہ کی کریشن ہے نا کتا, میں کیا کرتی, مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو تم جلدی کرو, تم ایسے میں ایک فون پہ تھی اور اس کے پاس الگ تھا. میں نے کہا اچھا میں دیکھ رہی ہوں فون پہ, تم لگی رہو, اور میں ادھر سے بیٹھی ہوئی ہوں, تم بس جلدی کرو, تم سورہ رحمان لگاؤ وہاں. وہ لٹرلی فٹس میں تھا کتا, اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ ٹیبل پہ تھا. بگ جرمن شیپرڈ 7.5 ایئرس کا تھا وہ, اور وہ نا اتنا اس کو چین کیا ہوا تھا کہ وہ بیچارے کو فٹس میں تھا, اور وہ ٹانگ اور ہاتھ اور وہ کھینچ رہا تھا. اس کو سورہ رحمان سنائی. میرا بردر ان لا بھی وہاں تھا, میری بہن بھی وہاں تھی, اور ڈاکٹرز بھی تھے, سب تھے وہاں. یہ میں نے خود دیکھا بھی ہے فون پہ. اور وہ سورہ رحمان سنا اس نے, بولٹ نے, اور وہ بالکل سرین اور کوائٹ ہو گیا سکون سے. اس کو شارٹس بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے, بٹ وہ انسان تو نہیں ہے, کتا ہے. وہ کتے نے کے اوپر بھی تھیراپی ہو گئی سورہ رحمان کی, یہ میں سچ بول رہی ہوں, پرومس بائی گاڈ. اور وہ نا وہ کتا سو گیا, اور وہ سویا رہا. اچھا جی, اور وہ میرے داماد نے سن لیا یہ کہ میں یہ کر رہی تھی. مائی سن, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کس طرح کی بن گئی ہوں. اس کو یہ پتہ ہے میں بہت بیمار ہوں. تو وہ اس نے جا کے میری بیٹی کو کہا تمہاری اماں تو کتوں کو بھی سورہ رحمان سنا رہی ہے, اللہ تمہاری ماں پہ رحم کرے. تو مجھے دوسرے دن بتا رہی تھی میری بیٹی کہ ممی آپ کیا کرتی ہیں رات کو اور دن کو کیا کرتی ہیں. تو میں یہ کر کے آئی ہوں 3 مہینے. 3 بندے اللہ کو پیارے ہو گئے, اور ایک ہمارا جو بولٹ ہے وہ صحیح سلامت صحیح ہوا, شکر الحمدللہ. جی وہ پھر اس کو دوسرے دن شام کو لے آئے بچے, بولٹ کو بچہ کہہ رہی ہوں, الحمدللہ. اور ایک کیس بہت اچھا ہوا, اگر ٹائم ہے اور لوگوں کے پاس میں بتاتی ہوں. میری نیس ہے, سگی بہن کی بیٹی, اس کا بھی آنکھوں کا مسئلہ ہوا. میں کراچی میں تھی, وہ لاہور میں تھی. اس کی پہلے ایک رائٹ آئی کا مسئلہ ہوا, پوری اس کی سائٹ چلی گئی. ابھی یہ ہوا ہے رمضان سے پہلے, اور پھر نیشنل ہاسپٹل اس کو ایڈمٹ کیا, پھر دوسری بھی چلی گئی. اور پھر اس کو وہاں سے ہم نے راتوں رات نکالا. ہم نے کہا چلو, میں نے کہا بیٹا یہ نہیں, وہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری بات سنیں گے یا مانیں گے. میں نے کہا کر لو, جو بھی آپ لوگوں نے اپنی یہ میڈیکل کرنی ہے کر لو. جب وہ کوئی مطلب کلولیس تھے اور نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی ہیلپ ان کو, دین میں نے ڈیسپریٹ ہو کے نا اس کو کہا کہ پلیز صبا, اگر تم, چھوٹی سی بچی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے 2 سال ہوئے, اور تو میں نے اس کو کہا صبا پلیز تم مجھ پہ بلیو کرتی ہو, خالہ پہ اپنی, تو ایسا کرو یہ سورہ رحمان سن لو, میں بھی اس سے ٹھیک ہوئی ہوں. تو اس کو پتہ تھا کہ میں کتنی بیمار تھی. تو اس نے دیکھا مجھے جس طرح سے میں ریکور کیا اور انرجیٹک کوئی کام کرتی تھی. میں تو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی بیڈ سے, میرے سے اتنی درد ہوتی تھی کمر میں, کڈنی میں, کہ میں لٹرلی پکڑ کے مجھے لوگ اٹھاتے تھے, واش روم تک نہیں جا سکتی تھی. مطلب ابھی بالکل 2024 میں بالکل. تو میں نے اس کو کہا صبا پلیز اف یو ہیو اینی فیتھ ان می, تو پلیز یہ تم کر لو. شکر ہے اس بچی نے میری کوئی عزت رکھ لی خالہ کی, ورنہ آج کل بچیاں سنتی ہی نہیں ہیں خالہوں کی یا ماسیوں کی کچھ بھی. خیر اس کو شاید اللہ نے شفا اسی طرح دینی تھی. تو وہ بچی نے, کیونکہ آئی تھنک اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, دونوں آنکھیں اس کی کمپلیٹلی ڈارک ہو گئی تھی, بلائنڈ تھی. اینڈ شی از 26 بچی, ابھی 2 سال ہوئے اس کی شادی کو. اور پتہ نہیں انہوں نے کیا اسٹیرائڈ جو کارٹیزون جو پتہ نہیں 1 لاکھ کا ایک انجیکشن لگایا, اس سے اس بچی کو وامٹنگ شروع ہوگی نیشنل ہاسپٹل میں. پھر اس کو بھگا کے ہم راتوں رات گھر لے کر آئے. نے کہا کسی ڈاکٹر کے پاس مت جانا, آرام سے یہاں بیٹھو. تو اس نے سورہ رحمان تھیراپی ریلیجسلی کی اس بچی نے, پورے الارم لگا کے. میں اس کو روز کال کرتی تھی, آئی واز ناٹ ہیئر, آئی واز ان کراچی. thrice a day اس نے کی, اس کے میاں نے الارم لگایا اس کے ساتھ کر کے ٹائم.
7 दिन سنی. تھرڈ ڈے اس نے مجھے کہا میری لیفٹ آئی جو ہے اس میں سائٹ آ گئی خالہ. وہ اتنی ایکسائٹیڈ, اور الحمدللہ وہ شکر کرے. اور اس کی ماں تھوڑی سی میرے سے ناراض بھی تھی, ابھی وہ سنیں گی ویڈیو پہ, تو بس کل میری کلاس ہونی ہے تو, لیکن وہ ناراض تھی ان کی اماں مجھ سے. بٹ صبا نے ماشاءاللہ سوریز بھی کیے, اپنے معافیاں بھی مانگی اور معاف بھی کیا. بڑے اوبیسلی کیونکہ وہ ریکور ہوگی تو اس نے کیا ہوگا یقیناً بہت ہی سچائی اور ریلیجسلی. تھرڈ ڈے لیفٹ آئی اس کی ہوئی ہے, اور جو رائٹ آئی تھی اس میں 40% سائٹ آ گئی تھی, باقی نہیں آئی تھی. پھر میں اس کو کہا اوکے اب 7 ڈے تم نے کر لی کمپلیٹ, اب ڈسکنٹینیو کر دو, ٹھیک ہے, تو اب قصیدہ سن لو. تو وہ اس نے پھر, کیونکہ آئی اور نروز اور اس کا آپٹک نرو کا کچھ مسئلہ تھا, وہی مجھے پہلے کرانا چاہیے تھا, لیکن وہ میں اتنی پریشان تھی کہ مجھے وہی آتا تھا, میں نے وہی کہہ دیا. اور پھر اب جب میں واپس آئی ہوں تو اب اس کی اماں نے مجھے بتایا کل کہ اس کی جو رائٹ آئی ہے اس کی بھی سائٹ ماشاءاللہ بحال ہوگی الحمدللہ. تو میں تو بڑی پاپولر ہو گئی ہوں اپنی فیملی میں, بڑی عزت مل گئی مجھے سورہ الرحمان کی وجہ سے الحمدللہ. جو میں بڑی اب وانٹیڈ وہ تھی نا, مجرم میرے اشتہار لگے ہوئے تھے, تو میرے جو اشتہار ہیں وہ اتر گئے آدھے آدھے الحمدللہ. سورہ الرحمان کی بدولت بڑی عزت مل رہی ہے الحمدللہ. بس یہ سچ ہے, شکر الحمدللہ. اور وہ جو سر کہتے ہیں نا پیمنٹس بھی بڑی ملی ہیں ویسے. میرا جو وہ ہے نا اکاؤنٹ, وہ جائز کیش کا اور ایزی پیسہ کا بھر گیا پورا, فل پیمنٹس مل رہی ہے دبا کے مجھے الحمدللہ. صحیح ہو گیا جی, تھینک یو الحمدللہ.